اگر وہ بندہ سلپری لوگوں کے ساتھ، چکنے لوگوں کے ساتھ اور چکنی جگہوں پہ جاتا ہے اور چکنے ٹائموں پہ جاتا ہے. چکنا ٹائم کون سا آتا ہے؟ راتی 3 بجے بندہ گھر آ رہا ہے تو کہنا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں، میں ویکھو میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جیڑا بندہ گھر 3 بجے آوے وہ ٹھیک ٹھاک کوئی نہیں. یہ پکی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 بجے رات گھر آنے والا کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا. سلپری لوگوں سے ملنے والا کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کے سامنے سلپری لوگوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا پیشاب چیک کرا لو، میرا وہ چیک کرا لو، فلاں چیک کرا لو، وہ کچھ بھی نہیں، وہ فضول ہے. اگر سلپری جگہوں پہ پایا جاتا ہے، سلپری لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے، سلپری ٹائم میں پایا جاتا ہے، تو پھر یورین چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو 3 مہینے والا رزلٹ ہے ایوریج کا HbA1c، وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت برا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے مریض بھی استادیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یورین کے ٹیسٹ کو نیگیٹو بنانے کے 11 طریقے کون سے ہیں. یہ سارے ان کو پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ بھلے مانسوں کے لیے ہوتے ہیں، استادوں کے لیے نہیں ہوتے. مجھے بتائیے کہ لال بتی جو ہے یہ بھلے مانسوں کے لیے ہے. جب بھلا مانس نہیں ہے وہ پہلے کھبے ہاتھ ہو جائے گا، پھر سڑک کراس کرے گا، پھر سجے ہاتھ ہو جائے گا تو نکل جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس نے لال بتی توڑی کہ نہیں توڑی؟ توڑ دی نا، کیونکہ لال بتی تھی تو وہ لیفٹ ہو گیا. تو لیفٹ ہونا تو الاؤ ہے، لیفٹ ہونے کے بعد سڑک کراس کرنا تو ویسے ہی الاؤ ہے. سڑک کراس کرنے کے بعد پھر رائٹ ہونا الاؤ ہے، رائٹ ہو کے پھر لیفٹ ہونا الاؤ ہے. تو ان سب چیزوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور ڈھیر سارا نشہ کرتا ہے تو اگلے 4-5 دن اس کے یورین میں آئے گا. لیکن وہ تو ڈھیر سارا نہیں نہ کرے گا کیونکہ اس نے پکڑے نہیں جانا، لہٰذا وہ تھوڑا کرے گا. اچھا اگر کوئی بندہ تھوڑا نشہ کرتا ہے اور روز کرتا ہے، مہینہ ہو گیا ہے روز کری جا رہا ہے، تو وہ بھی روز آئے گا، پھر وہ چھپے گا نہیں. لیکن اگر کوئی تھوڑا سا نشہ کرتا ہے اور مہینے میں 5 دن کرتا ہے، وہ چھپا سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ رات 3 بجے مجھے نشے کر کے آنا ہے جب سب سو رہے ہوں، اور میں نے کہنا بہت تھکا ہوں، کم بڑا کیتا ہے آج میں. اور اس کے بعد سویر تک کوئی لڑائی پڑ جاتی ہے، شام تک خبریں پھیل جاتی ہیں، ہیڈ کوارٹر تک GHQ تک خبریں جاتی ہیں، اور اتنی دیر میں کہا جاتا ہے یورین چیک کرانا ہے. وہ کہتا ہے کرانے کہ نہیں کرانا. اس تو بعد ایک دن ہور لنگ جاتا ہے، کہتا ہے کرا لو یورین تسی چیک. ہو ایک دن ہور لنگ جاتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے نہیں ولنگ ویز دا جڑا رزلٹ ہے نا وہ نہیں مینوں پسند، باہروں کدھروں کرا لو. یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ایک امکانات کی بات ہوتی ہے، امکانات کی بات ہوتی ہے، کیونکہ کئی ڈائریکٹ ٹیسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کئی انڈائریکٹ ہوتے ہیں. جیسے الکوہل کا جو ٹیسٹ ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کلینکل ججمنٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے. ٹیسٹ اس کو انڈورس کر سکتا ہے، لیکن اگر کلینکل ججمنٹ آپ کی ہے کہ کسی نے نشہ کیا ہوا ہے اور ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ کوئی نشہ نہیں کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ نشہ کیا ہوا ہے. جو بندہ راتوں کو باہر رہتا ہے، جو بندہ سٹرکچر سے بھاگتا ہے، ولنگ بیس سے بھاگتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے پر ولنگ بیس جانے کو دل نہیں کرتا، اسے اور کیا کر رہا ہے؟ وہ نشہ نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ جو نشہ نہیں کر رہا اس کا تو آنے کو دل کرتا ہے. وہ تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو بڑے شوق سے آئے گا، وہ تو اپنی بہادری دکھانے آئے گا کہ دیکھو جی مجھے 2 مہینے ہو گئے، دیکھو جی مجھے 3 مہینے ہو گئے، دیکھو جی مجھے 6 مہینے ہو گئے. لیکن جو کہتا ہے کہ میرے سامنے ولنگ بیس دا نہ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پارٹی کوئی اور ہے، اور جس کی پارٹی کوئی اور ہے وہ نشہ کر رہا ہے.